وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى المرتضى وابناهما الفاطمة. غوث اعظم ومنی بیسر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم دست منی عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. آمین. معزز سامعین کرام، خصوصاً میرے محب گرامی صاحبزادہ مفتی انعام مصطفیٰ صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وحفظہ اللہ، دیگر معزز شرکائے درس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر نے الحمدللہ آج ایک بار پھر یہ سعادت حاصل کی کہ یہاں اس مبارک محفل میں شرکت ہو رہی ہے اور آپ سب کی چہروں کی زیارت بھی ہو رہی ہے. قرآن کریم میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میرا یقین اس بات پر بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ کہ یہ قرآن ہم سب کے لیے ہر دور میں ہدایت کا سرچشمہ ہے. بے شک بے شک. اور میں نے ذاتی طور پر بزرگوں کے فیض سے یہ بات محسوس کی ہے کہ اکثر میں نے قرآن کریم کی جن آیات کو تلاوت کیا وہ حالات حاضرہ میں میری رہنمائی کا باعث بنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے کہ گزشتہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے میں اپنی مسجد میں ہر جمعے ایک ہی موضوع تلاوت کرتا ہوں. وہی چند آیات 1 سال سے تلاوت کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں بیان ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. الحمدللہ. مجھ جیسا ہیج مدان علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا، جب اللہ کا فضل مجھ جیسے ناقص بندے کے اوپر اتنا ہے تو جو صاحبان علم ہیں ان کے تو کیا بات ہے. جو حقیقتاً اس کے عالم ہیں انہیں تو کتنا فائدہ اور اس کی برکتیں ملتی ہوں. افسوس ہے اس امت کے اوپر، ان لوگوں پر کہ جو اتنی عظیم الشان کتاب رکھتے ہوئے بھی اپنی پریشانیوں کا حل اس سے نہیں ڈھونڈ پاتے، جنہیں قرآن سے بظاہر فائدہ نظر نہیں آتا. فائدہ تو ہے لیکن یہ نظروں کا قصور ہے بے شک اور احساسات کی کمی ہے. بے شک ورنہ یہ قرآن بے شک ہدایت اور رہبری فرماتا ہے. بے شک. جیسا کہ آپ احباب ماشاءاللہ سن رہے ہیں،
تقریباً 4 پارے مکمل سے سماعت آپ نے کر لی ہے، الحمدللہ۔ اور ان 4 پاروں میں آپ نے 3 سورتیں تلاوت آپ نے مکمل کی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ یہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 نور ہیں جو اللہ نے اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ بے شک، اور یہ ایسی برکت ہے کہ صرف اس میں مسائل ہی نہیں بلکہ اس میں پورا نظام الاوقات ایک مسلمان کی زندگی کا بیان کیا گیا ہے۔ بس ہم اس کو سمجھ لیں تو سبحان اللہ، اب جس نے اس کو یاد رکھا اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم جو تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ نساء ہے، اس کے آپ نے 4 رکوع سماعت کر لیے، آج ہم 5واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ قرآن کا انداز تخاطب، قرآن آپ سے مخاطب ہے، ایسا لگتا ہے آپ کا رب آپ سے کلام فرما رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، جب بھی قرآن کو آپ اس انداز سے پڑھیں گے کہ آپ کو گویا یہ خیال ہو کہ آپ کا رب آپ سے کلام کر رہا ہے، تو آپ کی لذتوں میں اضافہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، آپ کے جذبات جو ہیں وہ شائستہ اور پاکیزہ ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو پھر اس کی برکتیں بھی محسوس ہونا شروع ہوں گی۔ بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں مجموعی طور پر، چونکہ اس میں عورتوں کے معاملات سے متعلق احکامات زیادہ بیان ہوئے، اور بھی بہت سی باتیں بیان ہوئی، لیکن چونکہ عورتوں کے معاملات سے متعلق زیادہ بیان ہوا، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام اسی نسبت سے معمر ہوا، سورہ نساء، یعنی عورتوں کے تذکرے والی سورہ مبارکہ۔ سبحان اللہ، نساء کہتے ہیں عورت کو۔ آج بھی جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں ان میں بھی عورتوں کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی خواتین کو سورہ نساء کی تعلیم دو۔ سورہ نساء اور سورہ نور بے شک، عورتوں کو ضرور پڑھائی جائے۔ ہماری مسلمان بچیاں، مائیں، بہنیں جب یہ سورت پڑھیں گی تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کے بنانے والے خالق و مالک اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعامات عطا سبحان فرمائے۔ اللہ، بے شک، چونکہ معلوم نہیں، اس لیے ہم اس کے حقیقی فوائد سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے۔ عزیزان گرامی، اس رکوع مبارک میں، اب میں پورا رکوع تلاوت کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن میں پورے رکوع کی بات کر رہا ہوں۔ ابتدا میں نے پہلی آیت مبارکہ سے کی ہے، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے برکت کے لیے۔ رب نے فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روایتیں بتائے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا، اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگلی قوموں کا بیان بھی موجود ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگلی شریعتیں مکمل طور پر منسوخ نہیں ہوئیں۔ شریعت اسلامیہ میں جس حکم کو توریت میں بھی ہو، زبور میں بھی ہو، انجیل میں بھی ہو، اور اسلام نے اسے ممنوع نہ قرار دیا ہو، تو علماء نے فرمایا وہ قانون اسلام میں بھی جاری و ساری ہے۔ بے شک، بہت سے ایسے قوانین ہیں جو اگلی امتوں کے اوپر تھے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو منسوخ فرما دیا، قرآن کی آیتوں نے انہیں منسوخ فرما دیا۔ مثلا یہ جو سجدہ تعظیمی کا حکم ہے، یہ اگلی شریعتوں میں ممنوع نہ تھا۔ اگلی شریعتوں میں
سجدہ تعظیمی، سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے۔ کسی کو جب عزت دینی ہو تو سب سے معتبر طریقہ جو ہے وہ ہے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ انسان کسی کے سامنے ماتھا ٹیک دے، سمجھ لے کہ یہ اس کی عظمت کا اظہار ہے۔ بس سجدہ اگلی امتوں میں بھی اسی تعظیم کے طور پر رائج تھا، حتیٰ کہ اس سجدہ تعظیمی کا تذکرہ خود قرآن نے دو مقامات پر فرمایا۔ ایک تو فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اور میں یہاں پر ایک ذوق کی بات بھی بتاتا چلوں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کی دلیل تھا، ان کی عزت اور عظمت کے اعتراف کے طور پر کیا گیا، مگر اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ ان کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ جلوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تعظیمی سجدہ اس نور مصطفیٰ کی عزت و تعظیم کے لیے بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، دوسرا جو مقام قرآن نے بیان کیا وہ کیا سورہ یوسف کے اندر، کہ جب ابتدائی رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد جو خود اولو العزم پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جن کو یوں کہیے کہ ابو الانبیاء کہا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہ ہوگی، اس لیے کہ انہی کا لقب تھا اسرائیل، حضرت یعقوب کا ہی نام تھا اسرائیل۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ، اس کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا۔ عزیزان محترم، عربی میں اس کو عبداللہ کہا جائے، اسرائیل اس کو عبرانی زبان میں کہا جائے، سبحان اللہ۔ آج جتنی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا آج کل ہم ریاست اسرائیل کے ظلم کا شکار ہیں، فلسطینی، تو ہم میں سے بہت سے دوست لفظ اسرائیل کو معیوب انداز سے بیان کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، میں نے خود بڑے شاہ صاحب کا یہ جملہ سنا ہے، آپ نے فرمایا اسرائیل کہہ کے کبھی بھی برا لفظ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی کا نام ہے۔ ہم صہیونی ریاست کہہ سکتے ہیں، ہم یہودی ریاست کہہ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کہہ کر برا لفظ کہنا، اسرائیل کو گالی دینا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ایک احتیاطی جملہ حالات حاضرہ کے روشنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا، کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج میرے سامنے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کو خواب سنایا، اور یاد رکھیں نبی کا کام یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات خلاف شرع ہو وہ فوراً اس کو ٹوک دے، وہ فوراً اس کو منع کر دے۔ میرے دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بجائے ٹوکنے، بجائے ان کی نصیحت کرنے، بجائے ان کی اصلاح کرنے، اس خواب کو ویلڈ کرتے ہوئے، ویریفائی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تم اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ جو رویہ ابھی رکھا جاتا ہے ممکن ہے تمہیں اس رویے میں شدت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف نے تو کسی کو نہ بتایا، لیکن خوشبو تو اڑ کے لوگوں کے کانوں تک ناک تک پہنچ گئی، اور اس خوشبو نے سب کو بتا دیا کہ اس کا ماجرا کیا ہونے والا ہے۔ بہر صورت ایک طویل واقعہ ہے۔
اب اسی سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کا بیان فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے یوں کہیے کہ فرما روا بن گئے اور انہوں نے اپنے والدین کو کنعان سے بلایا، ملک شام سے طلب کیا اور بلایا، سارے بھائی ماں باپ سب تشریف لے کر آئے اور دربار میں جب پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اس وقت فرما روائے مصر بن چکا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ اور 11 بیٹے سب کے سب بادشاہ کے سامنے سجدہ تعظیمی میں چلے گئے، سب نے سجدہ کیا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سجدہ کرنے والوں میں خود نبی بھی شامل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو باپ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی سجدہ تعظیمی کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ تعظیمی کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی شرک سے پاک ہے، بے شک ہر نبی شرک سے پاک ہے، وہ کبھی کسی صورت میں بھی شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ بھی یاد رکھیے گا کہ سجدہ تعظیمی اگر کوئی آج بھی کر لے، سجدہ تعظیمی اگر کوئی آج بھی کر لے تو کم از کم وہ شرک نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا وہ حکم میں بھی بتا رہا ہوں، اس پہ حکم کیا لگے گا یہ میں بھی بتاتا ہوں۔ اچھا یہ معاملہ ہو گیا، قرآن سے پتہ چل گیا، قرآن نے اس کا بیان اسبات میں کیا ہے، اور جب کسی بات کا بیان اسبات میں ہوتا ہے تو وہ بات منفی نہیں تصور ہوتی، ممنوع نہیں تصور کی جاتی۔ دور آیا، دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر عقل انسانی حیران تھی، صحابہ دنگ تھے، حیران تھے۔ اتنے میں ایک دن کیا ہوا کہ دیکھا حضور علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے کر گئے، اور جب اس باغ میں تشریف لے کر گئے تو ایک جو اونٹ تھا باغ کے مالک کا، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھا، اپنا سر سجدے کے اندر رکھا۔ حضور علیہ السلام سے کلام کیا، حضور نے اس کی بات سنی۔ حضور علیہ السلام نے بات سننے کے بعد اس کے مالک کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کیا تم اپنے اونٹ پر رحم نہیں کرتے؟ اس پہ مال تو لاتے ہو، اس کی بھوک اور پیاس کا خیال نہیں کرتے، اس کی کمزوری کا خیال نہیں کرتے؟ اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت مجھ سے کر رہا تھا۔ آئے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب۔ آپ دربار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے اپنے درد کا دکھڑا بیان کیا، اپنا درد بیان کیا، اور حضور علیہ السلام نے ہی اس کی تشفی فرمائی۔ جب اس نے سجدہ کیا اور ایسے مناظر بکثرت دیکھے صحابہ نے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جانور ہو کر آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کی تعظیم میں سجدہ کریں۔ ہمارا دل تو زیادہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کی عظمت کا اعتراف کریں اور اعلیٰ ترین درجے میں اعتراف کریں، جو عظمت کے اعتراف کا سب سے اعلیٰ مظاہرہ ہے سجدہ، ہم چاہتے ہیں وہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ عظیم الشان جواب ارشاد فرمایا جس کی بنا پر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سجدہ تعظیمی ممنوع اور ناجائز قرار پایا۔ حضور نے فرمایا اگلی امتوں میں یہ سجدہ جائز تھا، مگر میری شریعت میں یہ سجدہ منع کر دیا، میری شریعت میں یہ سجدہ منع ہو گیا۔ تو اب پتا چلا کہ سجدہ تعظیمی اگر کوئی آج کر لے، یہ جملہ پھر سمجھئے، سجدہ تعظیمی اگر کوئی آج کر لے، کسی مزار کو، کسی ولی کو، کسی عالم کو یا کسی کو اگر سجدہ کر لے تعظیمی، تو کم از کم شرک نہیں ہے، ہاں لیکن حضور کے منع کرنے کے سبب وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے۔ تو
تو اس کو گناہگار سمجھا جائے، اس کو حرام کار سمجھا جائے، اس کو ممنوع کام کرنے والا سمجھا جائے، مشرک نہ کہا جائے، حکم اتنا ہی لگایا جائے جتنا اس پر لگتا ہو۔ یہ میں نے وضاحت کی ہے عزیزان گرامی۔ اس طرح کئی چیزیں شریعت کی میں اگلی امتوں میں تھی، حضور کی امت میں منسوخ ہو گئے، لیکن کئی چیزیں اگلی امتوں میں تھی، اگلی شریعتوں میں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام میں بھی جاری فرما دیا، اسے اسلام میں بھی کنٹینیو کر دیا، تو وہ چیزیں ویسے ہی ہو گئیں۔ اب میں اس آیت کی تشریح میں نے یہ پوری بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ کچھ یہودی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان ایک فیصلہ فرما دیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک شخص اور ایک عورت نے جو شادی شدہ ہے، انہوں نے زنا کر لیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس کا حکم آپ کی شریعت میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا ہے، اللہ، پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے۔ وہ کتاب لے کر آئے، ان کا مولوی آیا، ان کا ربی آیا، ان کا بڑا آیا، اور اس نے پڑھ کر شروع کیا اس کا حکم پڑھ کر سنانا، لیکن جہاں سزا یہ لکھی ہوئی تھی کہ ایسے کو سنسار کر دیا جائے، یا تو کوڑے لگائے جائیں یا سنسار کر دیا جائے، تو اس نے سنسار کرنے والی جگہ پہ انگلی رکھ دی اور آگے بڑھ گیا جملہ، یعنی وہ جملہ نہیں پڑھا کیونکہ بچانا چاہتے تھے، مارنا نہیں چاہتے تھے، اس جگہ پہ انگلی رکھ دی اور آگے پڑھ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے انگلی سے حکم چھپا لیا، انگلی سے حکم چھپا لیا۔ واہ واہ، ایسے امی لقبی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں ان کو پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن حضور توریت کا بھی مطالعہ فرما رہے ہیں، زبور کا بھی مطالعہ فرما رہے ہیں، اور قرآن تو خود ان کے سینہ اقدس کے اوپر نازل ہوا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قربان جائیں سرکار کریم علیہ السلام کی حکمت و دانائی کے اوپر حضور نے اپنے غلام، اپنے صحابی جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن پھر وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے، ان کو یہ یاد فرمایا اور فرمایا تم پڑھ کے سناؤ کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے پڑھا اور حکم پورا پڑھ کر سنا دیا کہ اگر شادی شدہ یہ کام کرے تو اس کا حکم ہے اس کو سنسار کر دیا جائے، اور غیر شادی شدہ کرے تو اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ بس حضور نے فرمایا جو حکم وہ تھا وہی حکم ہماری شریعت کے اندر، وہی جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اور اس سے متصل آیت کریمہ میں ہوا یہ کہ یہودی انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے باپ شریک جو اولاد ہوتی تھی نا، ان کی بچیوں سے شادی کر لیا کرتے، یعنی اپنی بھانجیوں سے شادی کر لیا کرتے، اپنی بھتیجیوں سے شادی کر لیا کرتے۔ یاد رکھیں بہن بھائی کی 4 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک ہے حقیقی، اس کو عینی کہا جاتا ہے، یعنی جو ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوں، یہ ہوتے ہیں عینی اور حقیقی۔ ایک یہ ہوتے ہیں کہ جن کو دودھ پلایا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں رضاعی۔ ایک ہوتے ہیں کہ جن میں باپ تو کامن ہوتا ہے لیکن ماں مختلف ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علاتی۔ اور جو چوتھی قسم ہے وہ ہے جس میں ماں کامن ہوتی ہے لیکن باپ مختلف ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اخیافی۔ یہ 4 قسمیں بھائی بہنوں کا رشتہ مقرر کرتی ہیں۔ اب یہودی کیا کرتے کہ جو علاتی بہن بھائی ہوتے نا، ان کی آپس میں شادیاں کر دیا کرتے، ان کی بچیوں کی، یعنی ان کے بھانجے بھتیجوں کی شادیاں کر دیا کرتے آپس میں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہماری امت میں تو جائز تھا،
ہماری شریعت میں تو جائز ہے، ہم تو چونکہ اسلام نہیں مانتے، ہم تو بنی اسرائیل کے ماننے والے ہیں، تو ہم تو اسی پر عمل کریں گے جو ہماری شریعت میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم جھوٹے ہو، تمہاری شریعت میں بھی یہ جائز نہیں، تمہاری شریعت کے اندر بھی یہ جائز نہیں، تمہاری کتاب میں بھی یہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر، جب ان سے یہ بحث چلی تو ثابت ہو گیا کہ ان کی کتاب میں بھی یہ جائز نہیں تھا۔ وہ انہوں نے اپنی حرص اور حوث کی وجہ سے، انہوں نے شہوت پرستی کی وجہ سے اس کو اپنے لیے جائز قرار دے رکھا تھا۔ اللہ اکبر، جب حضور نے حکم ظاہر فرما دیا تو قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں صحیح بات بتانا چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم پر حق کو ظاہر فرما دے اور تم سے رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے۔ تم سے غلطی ہو جائے توبہ کر لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا یہاں پر بھی تو یہودیوں کو، چونکہ یہ بھی مدنی سورہ مبارکہ ہے، یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ ایک بات اور میں آپ کے علم کے لیے جو پہلے بھی غالباً آپ کے علم میں آئی ہوگی بتاتا چلوں، قرآن کریم میں 27 آیات مقدسہ جو ہیں ان کا تعلق مدنی صورتوں سے ہے غالباً، میں تقسیم ذرا سا وہ ذہن سے نکل رہی ہے، اور 87 جو آیتیں مقدسہ قرآن کریم کی صورتحائے مقدسہ ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور 27 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ جب حضور علیہ السلام مکی شریف میں تشریف فرما تھے، 13 سالہ نبوی زندگی کے اندر، بعثت مبارکہ کی زندگی کے اندر 40 سال سے لے کر 53 سال کی عمر مبارک تک قرآن 13 سال تک مکے میں نازل ہوا، تو وہ ساری مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور جب ہجرت فرما کے حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے تو 10 سالہ عمر مبارک کے اندر مدنی زندگی کے اندر جو قرآن نازل ہوا اسے مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اچھا جناب، یہ تقسیم تو سمجھ میں آ گئی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا مکہ میں نازل ہوا۔ اور ایک کمال تو بڑی عجیب سی میں بات آپ کو بتاؤں کہ سورہ بقرہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو مدنی کہلاتی ہے اور ہے بھی مدنی، سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، پورا قرآن کون لے کر آیا حضور کے پاس؟ جی، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دنیا یہ سمجھی حضور جبریل کے واسطے کے محتاج ہیں، دنیا یہ سمجھی کہ حضور جبریل کے قرآن لانے کے محتاج ہے، معاذ اللہ، دنیا یہ سمجھی۔ لیکن عاشق اور غلام نے بالکل ایسی سوچ نہیں رکھی، اور اس نے اس طرف توجہ کر کے اس خیال بد کو دور کر دیا کہ جب ملاحظہ کیا حضور معراج کی رات تشریف لے کر گئے آسمانوں کے اوپر، اور رب نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے جو چاہا اپنے محبوب کو وحی فرمائی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے خواتین بقرہ بھی معراج کی رات دوبارہ عطا فرمائی۔ ایک دفعہ تو مدینے میں ایک دفعہ بعد میں مدینے میں جبریل لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے مکے میں ہی حضور جب آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے کر گئے، اپنے رب کی زیارت مبارکہ فرما رہے تھے، تو رب نے براہ راست بغیر جبریل کی موجودگی کے سورہ بقرہ کی خواتین یعنی آخری 2 آیتیں حضور کو تحفۃ عطا فرمائی، تحفے میں عطا فرمائی۔ اب یہ بتا دیا گویا دنیا کے اوپر کہ محبوب قرآن جبریل سے لیتے ہیں، یہ قدرت نہیں ہے، یہ مشیت ہے، یہ نظام ہے، یہ قانون ہے، لیکن کوئی میرے محبوب کو اس قانون کا محتاج نہ سمجھے۔ ہم اپنے محبوب کو قرآن دینے میں کسی واسطے کے محتاج نہیں ہیں، اور محبوب قرآن لینے میں کسی واسطے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی بارگاہ خاص میں بلا کے محبوب کو ڈائریکٹ قرآن عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مسائل کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ جا بجا آپ نے قرآن میں یہ جملہ پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔
اللہ نے کتنا ان کو تنبیہ اور نصیحت اور تحذیر فرمائی ہے قرآن کریم میں جا بجا، کس لیے کہ بنی اسرائیل میرے محبوب پر ایمان لے کر آ جائے، میرے محبوب کو مانے۔ لیکن افسوس جن کی بد نصیبی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہو تو پھر ان کو ہدایت نہیں مل پاتی۔ اسی طرح مدینہ شریف میں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پیش آتے تھے۔ مکے میں جب حضور تھے اور جو صورتیں نازل ہوتی تھیں، آپ ان ساری صورتوں کا مضمون دیکھیں گے نا تو وہ کفر کی مذمت ہوگی، شرک کی مذمت ہوگی، بت پرستی کی مذمت ہوگی، یعنی چونکہ وہاں کفار و مشرکین کا سامنا تھا تو ان کے مسائل کے اوپر رہنمائی تھی۔ اور جب مدینے میں حضور تشریف لائے تو یہاں یہودی بھی آباد تھے، یہاں پر گمراہ لوگ بھی آباد تھے، یہاں مشرکین بھی تھے، تو کبھی مشرکوں کی مذمت میں آیات نازل ہوتی، اکثر یہاں پر واقعات کی صورت میں قرآن بیان کیا جاتا، کیونکہ یہودی اپنی تاریخ کو جانتے تھے، جب حضور بھی وہی تاریخ بیان کرتے تو حضور کی سچائی ظاہر ہو جایا کرتی تھی، جب قرآن بھی وہی بات بیان کرتا تو حضور کی سچائی جو ہے وہ اظہر من الشمس ہو جایا کرتی۔ یہیں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تنبیہ بھی فرماتا تھا، جیسے کہ یہودی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ عزیزان محترم، حضور علیہ السلام جب بیان کرتے، حضور علیہ السلام اتنی اعتدال سے بیان کرتے، اتنی دھیمے انداز سے بیان کرتے کہ بعض دفعہ صحابہ کہتے یا رسول اللہ راعنا، یعنی اے ہمارے آقا ہم پر رعایت فرمائیے۔ راعنا کے معنی ہم پر رعایت فرمائیے۔ لیکن خبیث یہودی وہ اس کو ذرا سا لغت میں تبدیلی کر کے، راعنا عین نون الف ہے لیکن وہ عین کے بعد یا لگا دیتے، یعنی کیا معنی ہوتے؟ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، جو یہ بکریاں چرانے پر نگہبان ہوتا ہے اس کو راعی کہا جاتا ہے۔ وہ ذرا سا عین دبا کے ادا کرتے راعینا، تو راعینا کے معنی یہ ہو جاتے معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ یہ وہ تو مذاق کرتے تھے، صحابہ کا دل جلتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ رب کریم نے قرآن نازل کر دیا، کہا محبوب کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو ذرا سا کوئی شک بھی پیدا ہونے کی گنجائش ہو، اللہ نے شک کا دروازہ بھی بند فرما دیا۔ فرمایا آج کے بعد اے محبوب کے غلاموں، غلام کہہ کر پکارا رب نے، کیونکہ وہ نیتیں جانتا تھا کہ یہ ایسا نہیں کہتے، وہ شرارتی ہیں جو ایسا کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے محبوب کے غلاموں، آج کے بعد محبوب کو مخاطب کرنا ہو تو کبھی راعنا کے لفظ سے مت پکارنا، بلکہ کہنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما، انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سارے آداب اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا۔ انہی آیات میں آگے چل کر رب کریم نے ارشاد فرمایا، دیکھو مال ناحق جو ہے اس سے فائدہ لینا جائز نہیں ہے، مال حق سے فائدہ لو، مال ناحق سے فائدہ نہ لو، یعنی حرام کی لذت سے اپنے آپ کو آشنا مت کرو، حلال کی لذت سے اپنے کام و دہن سے کام لو۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں جتنے بھی حرام ذرائع کمائی کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں نے بنا رکھے تھے، سود پر پیسہ دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ مال ان کا غصب کر لیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا یہ طریقہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تمہیں مال کمانا ہے تو اللہ نے تجارت کو برکت والا بنا دیا ہے، حلال کر دیا ہے، تم تجارت کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دیانت دار تاجر ہوگا کل قیامت میں انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، تو تجارت کے بارے میں رب کریم نے فرمایا ایک اور نقطہ ارشاد فرمایا اپنی جان کو ناحق قتل مت کرو، اپنی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ کیا مطلب؟ اس کے کئی معنی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ناحق جان کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسا اقدام نہ کرو جس سے تمہاری جان ماری جائے، جیسے کہ کسی کو قتل نہ کرو ورنہ قصاص میں
تمہیں قتل کیا جائے گا، قصاص میں تمہیں مارا جائے گا. یعنی کسی کی بھی جان کو اپنے ہاتھ میں نہ لو ورنہ جواباً تمہاری جان ماری جائے گی. شادی شدہ ہو کر زنا سے بچو ورنہ نتیجے میں تمہاری جان ماری جائے گی. کفر، ایمان لانے کے بعد کفر سے نفرت کرو ورنہ اگر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تو مرتد ہو گئے اور مرتد ہو گئے تو تمہاری جان جائے گی. یہ بھی خون ناحق کے اندر آتا ہے. تو مسلمان کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے اس کی جان ہلاکت میں پڑ جائے، جس سے اس کی جان ہلاکت میں پڑ جائے. اور فرمایا اس کے ایک معنی یہ ہے کہ خودکشی سے بچنا چاہیے، خودکشی سے بچنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس انداز سے خودکشی کرتا ہے جہنم میں بھی وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یعنی اگر کسی نے نیزے سے اپنے آپ کو مارا تو جہنم میں وہ نیزہ ہی مارتا رہے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا تو وہ جہنم میں بھی گرتا ہی رہے گا. یعنی جس انداز سے اپنی جان لی یہ حق اللہ کا تھا، ہم نے اس کے حق پہ تصرف کیا، سزا کے طور پر یہ اس کو کہا جائے گا. ایک روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی دی ہوئی جان کو خود غصب کر لیا یعنی خودکشی کر لی اس پر جنت حرام ہو گئی، اس پر جنت حرام ہو گئی. بہر صورت اللہ تعالیٰ چاہے اپنے حبیب کی شفاعت سے اس کی بھی مغفرت فرمائے. یاد رکھیے گا ہر بد کام کا انجام جہنم ہے اور جہنم کی سزا ہے، لیکن ہر سزا کا ایک وقت معین ہے. اور جو صاحب ایمان ہے انشاءاللہ جو صاحب ایمان ہے چاہے سزا پا کر، چاہے حضور علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے، چاہے اللہ کے فضل اور کرم کی برکت سے، بہرحال بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا. ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن بہرحال ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نہ ہم کفر کرتے ہیں نہ ہم شرک کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان رکھے. عزیزان گرامی انہی آیات کے اندر اس طرف بھی توجہ دلائی گئی کہ گناہ کبیرہ سے بچو. میں آخری بات کرتا ہوں، گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں 7 قسم کے معاملات پر بڑی سخت گرفت فرمائے گا. یعنی 7 معاملے جس نے دنیا میں ان میں سے کوئی ایک کام یا ان جیسے کام کیے، مثلا نمبر 1 شرک پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ہم حقیقی کارساز خالق و مالک اللہ کو مانتے ہیں. بے شک ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا مارنے والا، ہمیں زندگی دینے والا، موت دینے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں ہر انعام دینے والا، ہمیں نعمتیں دینے والا، ہم سے لے لینے والا صرف ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے. امام اہل سنت نے تو اس معاملے کو نہایت آسان الفاظ میں کتنی خوبصورتی سے حضور علیہ السلام کی مدح میں پرو دیا. فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. حضور علیہ السلام سب کچھ ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں، کائنات کے مالک ہیں. ارے جنت ان کی جاگیر ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی عطا سے ہے. جو کچھ انہیں ملا ہے سب اللہ کی عطا سے ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا، جو شراب پیے وہ بھی گناہ کبیرہ کرے، جو جادو میں ملوث ہو جائے وہ بھی گناہ کبیرہ کرے، جو زنا کرے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جو عورت پر تہمت لگائے یہ بھی گناہ کبیرہ. حضور علیہ السلام نے ان تمام گناہوں سے بچنے کے لیے فرمایا ان سے بچو کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. لیکن بعض دیگر صورتوں میں، بعض دیگر معاملات میں فرمایا بزرگوں نے کہ جن گناہوں کا بیان کرنے کے بعد
آیت کریمہ عذاب علیم کے اوپر ختم ہو، آیت کریمہ جن گناہوں کے بیان کرنے کے بعد عذاب علیم پر ختم ہو یا لعنت پر ختم ہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جیسا کہ فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اور بعض صورتوں میں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جھوٹ بولنا تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک شخص آئے حضور کے پاس، حضور نے دعوت اسلام فرمائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اتنی عبادت نہیں کر سکوں گا، 5 وقت کی نماز میرے بس میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا چل تم بتاؤ تم کتنی پڑھ لو گے. ہائے ہائے، اس بارگیننگ کا اختیار اللہ نے کس کو عطا فرمایا؟ سبحان اللہ. ان کے دستے مبارک کے اندر اللہ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے. نعمتیں کونین ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور 2 جہاں کی نعمتیں ہیں جن کے خالی حاجت ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو 3 نمازیں پڑھ پاؤں گا. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے تمہارا اسلام، ہماری بھی ایک بات مان لینا. کہا حضور فرمائیے، جب آپ میری اتنی بڑی بات مان رہے. حضور نے فرمایا بس جھوٹ نہیں بولنا. آپ دیکھیے اگر اس وقت اس سے بڑھ کر کسی بات کا تذکرہ ہوتا تو حضور فرماتے. حضور نے جھوٹ کے لیے فرمایا. اور میں دیکھتا ہوں اس معاشرے کے اندر 90% جھگڑے جھوٹ کی وجہ سے. اور دوسرے نمبر پر غصہ، جھوٹ اور غصہ. بس یہی غلط فہمیاں بناتے ہیں، یہی غلط معاملات پیدا کرتے ہیں اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ سچ کو فروغ دیں اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ سچائی کا ساتھ دیں. آپ کو یہ ڈر ہوگا نا کہ میں اگر سچ بولوں گا تو مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی. میں ڈر ہوتا نا سچ بولوں گا تو اتنی بڑی سزا ملے گی. تو جب آپ نے سچ بولا اور سچ پر استقامت دکھائی، کس کی خاطر؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنے سے، اللہ کے فرمان پر آپ نے سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ کیسے چھوڑے گا؟ اللہ آپ کو کیسے محروم کرے گا؟ یاد رکھیے گا، آپ خود اپنے اوپر آزما لیجئے. اپنے بچے سے آپ کہتے ہوں گے بیٹا بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے نا مجھ سے چھپانا نہیں. یہی کہتے ہیں نا، دیکھو بڑی سے بڑی غلطی میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم نے چھوٹی بات بھی چھپا لی تو میرا اعتبار تم سے اٹھ جائے گا. تو اعتبار کو قائم کرنے میں، اور زندگی اعتبار پر چلتی ہے. بیوی سے رشتہ بھی اعتبار پہ چلتا ہے، بچے سے رشتہ بھی اعتبار پہ چلتا ہے، کاروبار میں بھی اعتبار ہی ہوتا ہے. اور اعتبار سچ سے آتا ہے، جھوٹ سے ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں سچ کے ساتھ آئے. اللہ میرے یہ کلمات قبول فرمائے. اگرچہ کہ میں اس کا حق تو ادا نہ کر سکا، لیکن جو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیکھنے کو ملا، بزرگوں کی برکتوں سے میں نے عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اس کے بعد اگر سوال کر لیں، تھوڑی مزید کچھ بات کرنی تھی شاہ صاحب کو. اس کے بعد تھوڑا سا اب بزرگوں کا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.